علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، عورتوں کی تراویح کے حوالے سے چند سوالات ہیں۔ آج انہیں سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ لاک ڈاؤن جیسی صورتحال میں مسجدوں میں چونکہ مردوں کا آنا بھی منع کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں جہاں پر مرد حضرات اپنے گھروں میں تراویح کی نماز ادا کریں گے، تو پھر ایسی صورتوں میں عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا عورتوں پر بھی نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں، بالکل ضروری ہے۔ جس طریقے سے مردوں پر تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور اس کی جماعت میں شریک ہونا مردوں پر لازم ہے، اسی طریقے سے عورتوں پر بھی تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اگرچہ ان پر جماعت لازم نہیں، جماعت میں ان کا شریک ہونا ممنوع ہے۔ اس لیے اگر گھر پر مرد حضرات تراویح پڑھ رہے ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا تنہا پڑھ رہے ہوں، اسی طریقے سے عورتوں پر بھی تراویح کی نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ سنت مؤکدہ کا جان بوجھ کر چھوڑنے والا یا جان بوجھ کر چھوڑنے والی گنہگار ہوتی ہے، لہذا تراویح کو ہرگز جان بوجھ کر ترک نہ کریں، جان بوجھ کر کے نہ چھوڑیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں جبکہ مرد حضرات اپنے گھروں میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، تو کیا ایسی صورت میں عورتیں بھی اس جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں؟ کیا ان کے لیے بھی یہ اجازت ہوگی کہ اگر گھر پر مرد پڑھیں تو اسی جماعت کے ساتھ عورتیں بھی شریک ہو جائیں اور اسی میں تراویح پڑھیں؟ تو آپ دھیان دیں، اس کی تین صورتیں ہیں، تینوں کو آپ مکمل دھیان کے ساتھ سنیں اور اسی طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو تراویح پڑھا رہا ہو وہ شخص اگر ان عورتوں کا نسبی محرم ہو، نسبی محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن سے ہمیش کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اگر ایسے عورتیں اس مرد کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں، چاہے وہ 5 وقتہ نمازیں ہوں یا پھر نماز تراویح ہو، تو ایسی صورت میں ان تمام کی نمازیں جائز ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ اگر کوئی دوسری عورت بھی ہو جو اس مرد کے لیے محرم نہ ہو، تو یہ صورت ناجائز ہے، اور اس عورت کا جو اس کے لیے محرم نہیں ہے، اس کے آنے کی وجہ سے ان تمام کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عورتیں تو موجود ہوں، چاہے وہ نسبی محرم ہوں یا غیر محرم ہوں، اور ان کے ساتھ ایک مرد، 2 مرد یا چند مرد حضرات موجود ہوں، تو پھر ایسی صورت میں چاہے جیسی عورتیں ہوں، چاہے محرم ہوں چاہے غیر محرم ہوں، وہ تمام عورتیں اس امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، ان تینوں صورتوں کو آپ مکمل دھیان سے سن لیں۔ اگر ایسا کوئی امام ملتا ہے تو عورتوں کو بھی جماعت میں شریک ہونے کی اجازت ہے۔ تو یہ مسائل تھے کہ عورتیں کیا جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے کیا عورتوں پر بھی تراویح کی نماز لازم ہے؟ تو ہاں، عورتوں پر بھی جس طریقے سے مردوں پر ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں پر بھی تراویح کی نماز لازم اور ضروری ہے۔ اور امامت کرنے والا اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ان کے لیے محرم ہو، تب تو سب کے لیے جائز ہے، لیکن اگر محرم نہ ہو تو کوئی ایسا مرد موجود ہو، 1 ہو 2 ہو یا 3 ہو، تو محرم اور غیر محرم سب کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اور اگر تمام کے تمام عورتیں ہی ہوں اور کوئی وہاں پر غیر محرم عورت بھی موجود ہو، تو ایسی صورت میں یہ جماعت میں شریک ہونا منع ہو جائے گا اور جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے تو کیا عورتوں کی صف بندی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک مرد ہو اور ایک ہی عورت ہو، یعنی جو مرد ہے وہ امامت کرے، اور مثال کے طور پر اس کی بیوی ہو یا اس کی بہن ہو یا اس کی ماں ہو، اور وہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ایک ہی عورت ہو یا 2 عورتیں ہوں یا چند عورتیں ہوں، تو جس طریقے سے ایک امام کے ساتھ ایک مرد کا اس کے داہنی جانب کھڑا کیا جاتا ہے، اس طریقے سے عورتوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ چاہے ایک عورت ہو یا کئی عورتیں ہوں، سب کے سب اس امام کے پیچھے والی صف میں کھڑی ہوں گی۔ اگر ایک مرد ہے، اس کے علاوہ چند عورتیں ہیں، تو مرد جو ہے وہ امام کے داہنی جانب تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کے کھڑا ہوگا،
اور عورتیں دوسرے صف میں کھڑی ہوں گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مرد ہی مرد ہوں، ایک مرد نہ ہو، کئی سارے مرد حضرات وہاں پر موجود ہوں اور جماعت ہو رہی ہو اور اس کے علاوہ عورتیں موجود ہوں، تو جتنے مرد ہیں ایک صف میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، دو صف میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کی جو صف ہوگی اس میں عورتیں کھڑی ہوں گی۔ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا عورت بھی امامت کر سکتی ہے؟ تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں، کوئی عورت کسی بھی نماز کی امامت نہیں کر سکتی ہے۔ عورتوں کی امامت کرنا ناجائز و حرام ہے، لہذا آپ ان مسائل کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ان مسائل سے آگاہ کریں تاکہ انہیں بھی دینی مسائل سے واقفیت ہو سکے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور آپ کے دوسرے بھی اور بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔